جس طرح اسرائیلی فورسز کی جانب سے بمباری کی گئی اور اس کو جس طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، اس حوالے سے ہم کافی دنوں سے اس معاملے کو دیکھ رہے تھے اور آبزرو کر رہے تھے۔ ظاہری بات ہے اس کی تو جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور کوئی بھی جو مسلمان ہے اور مسلمان ملک ہے وہ اس کا درد محسوس کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ لیکن میں اس ساری چیز کے اوپر ایک اور اینگل رکھتا ہوں، اور جو میرا آج کا یہ ویلاگ ہے میں اس پہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے ذرا بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ پرانے زخم ہیں جو کریدے گئے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو انسان اپنے اندر جھانک کے ضرور دیکھتا ہے، اپنی پرانی چیزوں کو ایک دفعہ دوبارہ غور ضرور کرتا ہے اس کے اوپر۔ میں اس کی تفصیل میں ابھی جاتا ہوں، لیکن تھوڑا سا صرف بیک گراؤنڈ کہ ایکچولی یہ معاملہ سٹارٹ کہاں سے ہوا۔ 12 اپریل سے یہ معاملہ جو ہے یہ شروع ہوا ہے۔ ڈماسکس گیٹ ہے اس مسجد کا، جہاں پہ ہر رمضان کے اندر مسلمان وہاں پہ آتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں اور اس جگہ پہ عبادت بھی کرتے ہیں۔ لیکن اسرائیل کی جانب سے اس مرتبہ جو ہے وہاں پہ 10,000 لوگوں کی ایک لمٹ لگا دی گئی کہ جی 10,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ یہاں پر عبادت نہیں کریں گے۔ اب اس پہ شدید غم و غصہ پایا جاتا تھا وہاں پہ موجود فلسطینیوں کے اندر کہ یہ اس قسم کی حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ اچھا، یہاں پر جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا تو ساتھ ہی فلسطین کے اندر ایک اور واقعہ یہ بھی پیش آ رہا تھا کہ جو جوئش سیٹلر ہیں، جو یہودی وہاں پہ مسلمانوں کو بے گھر کرتے ہیں، وہ ان کی جگہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش تو چل ہی رہی ہے، لیکن اس دوران یہ سلسلہ بھی مزید تیز ہو گیا تھا، جس کے بعد وہاں پہ کلیشز شروع ہوئے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کے بعد معاملہ بہت زیادہ سنگین ہو گیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جو آبادیاں ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ جو لوگ چھوٹے چھوٹے بچے، بزرگ، خواتین جو وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے ساتھ بڑا نازیبا قسم کا سلوک کیا گیا۔ اب یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا تو غصہ تو مجھے بہت چڑھ رہا تھا کہ یہ وہی اسرائیل ہے جس کے خلاف میں نے ایک دفعہ آواز بلند کی تھی، اور یہ کب کی تھی؟ یہ تب کی بات ہے جب پاکستان کے اندر ایک مخصوص لابی نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ایک موومنٹ کا آغاز کیا تھا، اور ہر ممکن کوشش کی تھی کہ کسی طرح بس پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ نور دہری ایک اسرائیلی ایجنٹ جو مسلمانوں کا روپ دھار کے ہمارے اپنے لوگوں کے اندر ہی موجود ہے، اس نے مختلف جگہوں کے اوپر انٹرویوز دینا شروع کیے، اور اس نے یہ شوشہ چھوڑنے کی کوشش کی جی پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگ تو اس وقت تیار بیٹھے ہیں کہ وہ اسرائیل کو کسی طرح تسلیم کر لیں۔ میں نے اس وقت یہ سوچا تھا کہ میں اس شخص کا یہ جو 2 نمبر ایجنڈا ہے اس کو میں بے نقاب ضرور کروں گا، اور پھر اس وقت میں نے نور دہری کا ایک انٹرویو کیا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ انٹرویو دیکھا، بہت سے لوگوں نے اسے پسند کیا۔ مجھے فلسطین سے بھی فون آئے اس انٹرویو کے سلسلے میں، پاکستان کے علاوہ کئی مسلم ممالک سے لوگوں نے مجھے فون کیا اور اپنا فیڈ بیک مجھے دیا، داد دی۔ میں اس انٹرویو کی چند جھلکیاں آپ کو پہلے دکھانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد میں مزید بات کروں گا۔ وہ اس انٹرویو کی ذرا چند جھلکیاں دیکھیے گا۔ جی السلام علیکم نور دہری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر منصور صاحب۔ تو نور دہری صاحب، آپ نے تھنک ٹینک کے بارے میں بتایا، تو اس کی فنڈنگ کون کرتا ہے اس تھنک ٹینک کی؟ دوست حضرات ہوتے ہیں، ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں۔ دوست حضرات؟ ہاں جی۔ ان کا نہیں، لیکن دوست حضرات کا پتہ تو ہو کہاں سے، کون سے دوست ہیں جو ماشاءاللہ اتنی فنڈنگ کرتے ہیں کہ آپ نے نوکری چھوڑ دی؟ کچھ ایسے مخیر حضرات ہوتے ہیں جو فنڈ کرتے ہیں، تو اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر کسی کے سامنے ہم ہر بندے کا ریکارڈ سامنے رکھیں۔ پیپل آر لسننگ ٹو یو، بتائیے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ جینیئن منی۔ میں یو کے کی نیشنل، How do you know it's a genuine money? Listen to me. How can we say it's a genuine money, sir? That's because it's my organization. I am responsible to UK government. I am paying the tax to the UK government. میری پاکستان سے listen to me. پھر آپ یوکے کے لیے تھنک ٹینک کھولیں نا۔ آپ یوکے میں بیٹھ کے پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے ایک تھنک ٹینک بناتے ہیں اور پاکستانیوں کو نہیں بتاتے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کوئی پروف تو دینا۔
مجھے بتائیے کون سے نام تھے, کون سا شخص تھا جس کے کہنے پہ وہ آیا, مجھے کوئی ڈیٹیل تو دے. I can't آپ کو ڈیٹیل کیوں دوں, I can't. نہیں یہ تو پھر آپ بلا وجہ ایک شلی چھوڑ رہے ہیں نا, بلا وجہ پاکستان اور اسرائیل کو قریب لانے کے لیے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ڈیلیگیشن ہوا ہے. کیا اسرائیل نے انکار کیا, ڈیلیگیشن نہیں ہوا. اسرائیلی اخباریں کھول کے پڑھ کے دیکھیں, ٹائمز آف اسرائیل کو پڑھ کے دیکھیں, حیام کو کھول کے دیکھیں. Why should I trust an Israeli newspaper? I will always trust the Pakistani Prime Minister or the Pakistani newspapers. آپ کی میڈیا تو ٹرسٹ کر رہی ہے, نہیں کر رہی. آپ کو کس نے کہا؟ 100 اینکرز میں سے اگر چند اینکرز ایکسپٹ نہیں کرتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں اوپنلی تو آپ کی گورنمنٹ بھی ڈینائی کر رہی ہے, تو اوپنلی تو ہر کوئی ڈینائی کرتا ہے نا. آپ سامنے لے آئے, پبلک کے سامنے لے آئے اپنی جو بھی آپ میٹنگز کریں پبلک کے سامنے, عوام کے سامنے. عوام کو آپ کیوں اندھیرے میں رکھ رہے ہیں؟ داری صاحب بات یہ ہے کہ ریلیشنز ہونے چاہیے, اور ریلیشن ہوں گے, ریلیشنز ہونے چاہیے ہر ملکوں کے ساتھ. نہیں وہ ریلیشن ہوں گے, وہ تو آپ اپنے دیکھیں داری صاحب, آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے جو مرضی سوچتے رہے کہ ہونے چاہیے, ہوں گے, ہو رہے ہیں, وہ آپ کا رائٹ ہے, آپ جو مرضی سوچتے رہیں. آپ کے سامنے یہ ریلیشنز ہوں گے, فیکچوئل باتیں آپ کے سامنے یہ ریلیشنز ہوں گے. بہت سر فیکچولی بتائیے نا, فیکچولی کیا ہے؟ میں فیکچولی کہہ رہا ہوں, آپ کے سامنے ریلیشنز ہوں گے. میٹنگ ہوئی ہے سر, ہوں گے تو چھوڑے سر, ہوں گے. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ 5 منٹ میں کیا ہوگا. یہ تو آپ کی پریڈکشن ہے نا, آپ 100 دفعہ گھر پہ بیٹھ کے پریڈکشن دیکھیں. خیالی پلاؤ بناتے رہے, مجھے جانتے ہیں جی. نہیں خیالی پلاؤ ہم نہیں بناتے. آپ کو میرے بارے میں ابھی نہیں پتا صحیح نمونے سے, میں خیالی پلاؤ نہیں بنتا. آپ تھوڑا ریسرچ میرے بارے میں کریں, آپ کو پتا چلے گا کہ میں خیالی پلاؤ نہیں کرتا. میری ہر چیز کے پیچھے ایک پراپر ایک فیکٹ اور اس کے پیچھے ایویڈنس ہوتے ہیں. میں نے آپ سے ایک چیز پوچھی, آپ کے تھنک ٹینک کو فنڈ کون کر رہا ہے؟ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ریپلائی ٹو دیٹ. آپ نے کہا آپ پاکستان تشریف نہیں لائے ہوئے, یہاں پہ 10 سال سے آپ پاکستان تشریف نہیں لائے ہوئے, لیکن آپ پاکستان کے لوگوں کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں جھوٹ پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اسرائیل سے نفرت نہیں کرتے, جبکہ بہت نفرت کرتے ہیں وہ اسرائیل سے. My nation is an alive nation, جو آج ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے سوچتی بھی ہے اور یہ کہتی بھی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. یہ ان بغیرتوں کی طرح نہیں ہے کہ جن کی آنکھوں کے سامنے بچے قتل ہوتے رہے, لوگ مرتے رہے, لیکن یہ بیٹھ کے صرف پھر بھی یہ کہیں کہ نہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم آج ان کو بیٹھ کے تسلیم کر لیں. میری قوم ایک زندہ قوم ہے, میری قوم ایک مری ہوئی قوم نہیں ہے, اور مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ وہ اسرائیل سے نفرت کرتی ہے. وہ اسرائیل سے اگر نفرت کرتی ہے تو صحیح کرتی ہے, یہ اس کا رائٹ ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں تمام اینکرز پہ, میں لعنت بھیجتا ہوں تمام جرنلسٹ کے اوپر یا ان تجزیہ کاروں کے اوپر جو کوشش کر رہے ہیں اس اسرائیل کو منوانے کی, اس کو ایکسپٹ کروانے کی. کیونکہ مجھے اپنی اس قوم پہ فخر ہے. بھیجیں گے اپنی پولیٹیشین کے اوپر. میں کیوں بھیجوں کس بات پہ؟ جب وہ ان کے ساتھ اپنے ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں, جو کرے گا جو بھی پولیٹیشین اسرائیل کو ایکسپٹ کرے گا اس پہ بھی لعنت بھیجوں گا. اور بولے آئے میرے ساتھ بیٹھ کریں, 100 لوگوں سے بات کریں گے پاکستان کے اندر, میں اور آپ اکٹھے چلیں گے, مائک پکڑیں گے, 100 میں سے اگر 90 نے اسرائیل کے اوپر لعنت نہ بھیجی تو جو مرضی آپ سزا دیں مجھے. پاکستان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو نہیں مانے گا, یہ اس کی پہچان ہے, اور مجھے فخر ہے. یہ آپ کا سینٹیمنٹ ہے. میں اس حکمران کے اوپر بھی لعنت اگر اس نے اس خواب کو توڑنے کی کوشش کی, کیونکہ یہ میرے فرق نہیں پڑ رہا. دیکھیں اب یہ آپ نے اس پورے انٹرویو کے اندر دیکھ لیا کہ کس طرح اس شخص کو جو ہے وہ میں نے 2 ٹوک الفاظ میں نے بتا دیا تھا کہ پاکستان میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, پاکستان میں لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس لیے بلا وجہ ہمیں 2 نمبر جو پٹی ہے وہ پڑھانے کی کوشش مت کریں. لیکن اب میں یہاں پہ چند سوال رکھ رہا ہوں اور آپ نے وہ غور سے وہ سوال سننے ہیں. مجھے یہ بتائیے اب وہ چہرے کدھر ہیں, وہ اینکر حضرات, وہ صحافی جو اس وقت بیٹھ کے اس موومنٹ کو چلا رہے تھے کہ جی اسرائیل کو تو تسلیم کر لینا چاہیے, اسرائیل جو ہے وہ ہماری بہتری اسی کے اندر ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ تسلیم کر لیں. آج کدھر ہیں وہ؟ آج جب یہ سارے مناظر فلسطین سے ہماری ہر ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں تو کدھر ہیں وہ لوگ؟ آج کیوں نہیں بات کرتے کہ جی پاکستان کو جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ آج اب اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ اس وقت بیچنے کی کوشش کر رہے تھے وہ بک نہیں سکتا اس ملک کے اندر, کیونکہ وہاں پہ ہزاروں میل دور جب کسی مسلمان کو نشانہ بنایا جائے گا تو یہاں پہ لوگ خون کے آنسو روئیں گے. آپ کو بے شک یہ بات پسند نہ ہو, آپ بے شک
ہمارا منہ دوسری طرف موڑنے کی کوشش کریں، لیکن دل وہیں پہ ملے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا جھگڑا ہے، ایک ایسا کانفلکٹ ہے جس کے اندر لاکھ آپ کوششیں کر لیں، ظالم اس کے اندر اسرائیلی ثابت ہوگا، مظلوم اس کے اندر مسلمان ہی نظر آئے گا کہ ہاں زیادتی ہو رہی ہے، بزرگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے، ان کو آنکھ بند کر کے نشانہ بنایا جا رہا ہے گولیوں کا۔ لیکن آج اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، نہیں کہیں گے کہ ہم شرمندہ ہیں، ہمیں افسوس ہوا کہ ہم نے اسرائیل کا ساتھ دینے کی کوشش کی۔ اور میں آپ کو اس وقت یہ بات میں نے اس وقت بھی کہی تھی، انٹرویو کے اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ پوری ایک پلانڈ کیمپین ہے۔ اس وقت میں جانتا ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، بہت سے میرے اپنے صحافی برادری سے لوگوں نے مجھے ٹارگٹ کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جی آپ چاہتے نہیں ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، آپ جو ہے وہ بڑا بچگانہ اور جذباتی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ میں سہ گیا تھا اس وقت، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا ان کو وقت خود بتائے گا۔ آج وہ وقت لا کے آپ کے سامنے لا کے یوں کر کے سارا منظر آپ کے سامنے اس نے دکھا دیا کہ آپ لاکھ کوشش کر لیں، لیکن جو سانپ ہوتا ہے وہ سانپ ہی رہتا ہے اور وہ ڈستا ضرور ہے۔ اور اسی طرح اس نے مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر ڈسا ہے۔ اب جب کوئی کوشش کرے گا اس ملک کے اندر اسرائیل کو منوانے کی، میں تب یہ مناظر آپ کو سکرینز کے اوپر دکھاؤں گا، اور میں تو آواز بلند کرتا رہوں گا۔ آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں۔